گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آج آخری روز دیامر سے لے کر گلگت اور غزر تک پارٹی پرچموں کی بہار، سیاسی جماعتوں کی ووٹرز کی حمایت کے لیے سر توڑ کوششیں جاری، جلسے، کارنر میٹنگز اور انتخابی ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج گلگت میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ 24 نشستوں کے لیے پولنگ اتوار کو ہوگی۔ 8 خواتین سمیت 396 امیدوار میدان میں ہیں۔ 9,50,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ گلگت بلتستان کے غیور عوام نے اپنا خون دے کر خطے کو آزادی دلوائی۔ گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا گلگت کے عوام کے درمیان خود کو پا کر خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں کے عوام نے ہمیشہ افواج پاکستان کا ساتھ دیا، ہم علاقے کی محرومیاں دور کریں گے۔ سیاست دولت کا نام نہیں، خدمت کا نام ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ عالمی دباؤ کے باوجود نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، ہم انہیں منتخب کریں جو اس علاقے کی ترقی کے ضامن ہے۔ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے مطالبے پورے کرنے کی اہل ہے۔ گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں ترقیاتی منصوبوں سے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنایا۔ بلاول بھٹو زرداری کی ترجیح عوام ہے۔ وہ جب بھی گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو صرف سیاست کی بات نہیں کرتے، وہ آپ کے مستقبل کی بات کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، آپ کے روزگار کی بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ یقین دلائے آئی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ ہم ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ رکن قومی اسمبلی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان کے عوام کے نام پیغام، کہا پیپلز پارٹی صرف ایک جماعت نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک سوچ اور بھٹو شہید کا وعدہ ہے۔ 7 جون کو اپنے گھروں سے نکلیں اور تیر کے نشان پر مہر لگائیں۔ پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان انتخابات سے دور کیا جا رہا ہے۔ انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے گلگت بلتستان نہیں جانے دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ ریاستی اداروں کے اس نوعیت کے اقدامات جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ وفاق میں شامل جماعتوں کی قیادت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر طارق کی سربراہی میں 8 رکنی کمیٹی قانون سازی کے لیے مسودہ تیار کرے گی۔ کمیٹی میں اٹارنی جنرل منصور عثمان اور وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی شامل ہوں گے، جبکہ وفاقی سیکرٹری قانون بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی 45 روز میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی ہوئی یا ڈیل، جیت ہماری ہوگی۔ ایران کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ ڈیل کے بغیر بھی یورینیم افزودگی حاصل کر سکتا ہے۔ ایران نے ہمارے فوجیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تو جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے ایرانی قیادت، نیوی اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، مجھے یقین ہے کہ لبنان میں امن قائم ہو جائے گا۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم اگر اس پر کوئی جارحیت مسلط کی گئی تو وہ اپنے دفاع میں بھرپور جواب دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بیان میں کہا کہ ایران اپنے موقف میں واضح ہے اور کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ بشکیک میں پاکستان اور ایرانی وزرائے داخلہ کی 24 گھنٹے میں دوسری ملاقات، محسن نقوی اور سکندر مومنی کے درمیان پاک ایران تعلقات، خطے کے امن کے لیے سفارتی کوششوں کے تسلسل پر اتفاق، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور داخلی سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں رہنما کا کشیدگی میں کمی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔
اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ میں فضائی حملوں میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ حبوش روڈ پر ڈرون حملے میں موٹر سائیکل سوار زخمی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہوئے، 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ نے اینٹی ٹینک میزائل حملے میں ایک اسرائیلی فوجی بھی ہلاک کیا۔ میں نہیں سمجھتا پاکستان چین کے کنٹرول میں ہے۔ بھارت اور پاکستان میں سرحدی مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے سینٹ پیٹرز برگ میں عالمی خبر رساں ایجنسیز کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ اسے چین کے ساتھ اپنے تعاون کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ہر کوئی چین کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے۔ انڈیا روس کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ انڈیا اور چین کے تعلقات انتہائی حساس ہیں۔ اس میں مداخلت کرنا اچھا خیال نہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ انڈیا ہو یا چین ہو۔ پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی بن کر ابھرا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2026 کی امریکہ ایران جنگ کے دوران پاکستان ایک اہم سفارتی کردار کے طور پر ابھرا ہے، جہاں جنگ بندی کی کوششوں اور ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے کلیدی ثالث کا کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ابتدائی جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق مستقل معاہدے تک پہنچنا اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور اگر پاکستان مطلوبہ نتائج نہ دے سکا تو اسے دوبارہ امریکی دباؤ یا ناراضی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس مصطفیٰ مغل کہتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی 9 جون سے وصول کیے جائیں گے۔ انتخابات کے دوران رینجرز اور سیکیورٹی فورسز تعینات کی جائیں گی۔ آزاد کشمیر میں نئی تقرریوں، تبادلوں اور ترقیاتی سکیمز پر پابندی عائد۔ پاکستانی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت، تجارتی خسارے میں 39% نمایاں کمی۔ ادارہ شماریات کی مئی 2026 کی رپورٹ کے مطابق برآمدات میں 10% اضافہ اور درآمدات میں 22% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق آئی ٹی برآمدات اور ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ جاری۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آنے والے فنڈز میں بھی بہتری کا رجحان ہے۔ معاشی اشاریے بہتر سمت کی نشاندہی کرنے لگے۔ پاکستان کی معاشی بحالی کے سفر میں نمایاں پیش رفت، ملک کی معاشی ترقی کی شرح 3.7% تک پہنچ گئی۔ معیشت کا حجم بڑھ کر $452 ارب ہو گیا۔ صنعتی پیداوار میں 6.5% اضافہ ریکارڈ۔ مالی خسارہ کم ہو کر 0.7% رہ گیا۔ حکومتی آمدنی اخراجات سے بڑھ گئی۔ قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی میں 4 ٹریلین کی کمی۔ زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے تجاوز کر گئے۔ 4 سال بعد $500 ملین کا یورو بانڈ کامیابی سے جاری۔ کمپنیز کی ریکارڈ رجسٹریشن کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ۔ بجلی سماحی ایڈجسٹمنٹ میں سستی، اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی $1.98 سستی کی گئی ہے۔ اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں $1.19 کا اضافہ کیا گیا۔ قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق ملک بھر کے بجلی صارفین پر ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 جون کو طلب۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 5 رکنی رولز میکنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی رولز کی تشکیل سے متعلق اپنی تجاویز مرتب کر چکی ہے۔ رولز میں ججز کے امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے کمیٹی کی تشکیل دینے کی تجویز بھی ہے۔ جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کے بعد ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا عمل شروع ہوگا۔ پنجاب میں پلاسٹک کے مکمل خاتمہ کریں گے۔ عوام زیادہ سے زیادہ شجرکاری اور قدرتی وسائل کا تحفظ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماحولیاتی عالمی دن پر خصوصی پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور سمیت صوبے بھر میں ماحولیاتی بہتری پر اظہار اطمینان۔
غیر معیاری پلاسٹک بیگز کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت، اسموک کے تدارک اور فضائی آلودگی میں کمی کے لیے جدید اقدامات، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئر کوالٹی فورکاسٹ سسٹم اور انوائرمنٹ آبزرویٹری منصوبے پر پیش رفت کا اعلان۔